اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز پیارے بھائی بزرگوں، بعض مرتبہ کچھ غذائیں، کچھ سبزیاں، کچھ گھر کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی میڈیسن اور مہنگی سے مہنگی دوائی، مہنگے سے مہنگے حکیموں سے ملنے کے بعد بھی جو نفع نہیں ہوتا وہ ان غذاؤں سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں کون کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وٹامنس رکھے ہیں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، بہت سارے فوائد پیاز کے میں نے پڑھے، اور آپ نے مارکیٹ میں پیاز کے معجون بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف گھر پہ رہتے ہوئے پیاز کا استعمال بتلا دوں کہ آپ اگر پیاز کا استعمال چند طریقوں سے کر لیں تو کچھ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی خوبی رکھی ہے۔ پیاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے راز اندر رکھے ہیں۔ دیکھیے، بعض مرتبہ ہمارے کان میں درد ہوتا ہے، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی دوائیں ڈلوا لیتے ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں، لیکن کان کا درد اتنا بڑھ جاتا ہے، بڑے پریشان رہتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ یا کوئی ایسا موقع آیا کہ ڈاکٹر نہیں آ سکا، اب ہم گھر پہ ہیں، اگر یہ نسخہ ذہن میں ہوگا تو جیسے ہی ہمارے کان میں درد ہوتا ہے ہم استعمال کر لیں گے، بہت نفع ہوتا ہے۔ کان کا درد کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیاز کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ پیاز کو گرم راکھ میں بھون کر اس کا پانی نچوڑ کر کان میں ڈالیں، گرم راکھ میں پیاز کو بھون لیں، جلنا نہ پائے، زیادہ نہ گرم کی جائے، بھون لیں اور پھر اس کو نچوڑیں، بھون کر نچوڑ لیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کا جو رس نکلے گا، پانی نکلے گا، اس کو کان میں ڈال لیں، 1-2 قطرہ۔ ایک کان میں درد ہے، ایک کان میں ڈال لیں، دونوں میں درد ہے، ایک کان میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر دوسرے کان میں ڈال لیں، فوراً آرام ملے گا، فوراً، وقت نہیں لگے گا، فوراً آرام۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی، یہ خوبی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے فوراً آرام ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ آنکھوں میں موتیا بند ہو جاتا ہے، موتیا ہوتا ہے آنکھوں میں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ علاج و معالجوں کے لیے ہمیں پیاز کا رس 1 تولہ، موتیا کا بتا رہا ہوں، موتیا بند کا علاج، پیاز کا رس 1 تولہ، اصلی شہد 1 تولہ، دونوں 1-1 تولہ، پیاز کا رس، اصلی شہد 1-1 تولہ، بھیم سینی کافور 3 ماشا، بھیم سینی کافور 3 ماشا، لکھ لیں، یاد رہے گی۔ یہ 3 نسخے بتائیں، پیاز کا رس، اصلی شہد، بھیم سینی کافور 3 ماشا، سب کو ملا کر لگانے سے، سب کو ایک جگہ ملایا، آنکھوں میں لگائیں، اس کے لگانے سے موتیا بند وہیں رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھے گا، وہیں رک جائے گا، اور پھر مسلسل استعمال سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 2 فائدے بتلائے، چلیے خیر، جب بات چل رہی ہے تو آگے چلیں۔ تیسرا فائدہ، بعض مرتبہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں تمباکو کھانے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن کسی وجہ سے دھوکے میں کھا لیا، کسی نے کھلا دیا، تمباکو کھلا دیا اس کو۔ جنہیں عادت ہے انہیں تو محسوس نہیں ہوتا، اور جنہیں عادت نہیں ہے غلطی سے کھا لیا تو اس سے جی مچلانے لگتا ہے، بے چینی ہونے لگی،
پریشانی ہو گئی، چکر آنے لگے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً پیاز کے 2 چمچ رس پلا دو، پیاز کا 2 چمچ رس پلا دو اس آدمی کو، فوراً اس کا جی مچلانا، اس کو چکر آنا، گھبراہٹ، تمباکو کی وجہ سے وہ ساری پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، فوراً ختم، وقت نہیں لگے گا۔ 3 باتیں ہو گئیں، چلیے خیر اور سنیں، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن پیاز کے چند فوائد سنتے چلیں۔ بعض مرتبہ بارود سے ہاتھ پیر جل گیا، بچوں نے پٹاخے پٹخائے ہولی دیوالی پہ، شب برات پہ، یا اس کے علاوہ لے کر آ گئے بارود کسی بھی طرح کا، اس سے ہاتھ پیر زخمی ہو گیا، جل گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بڑے پریشان، ہاتھ پیر جل گیا، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حصے پر جہاں سے ہاتھ پیر کا کوئی حصہ جلا ہے پیاز کا رس لگا دیں، انشاءاللہ بہت جلد اس سے فائدہ ہوگا۔ پیاز کا رس لگانے سے بارود کا اثر ختم ہو جائے گا، جلے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی لکھائی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، خیر یہ لکھائی پوشیدہ کی بات لمبی ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، انتظار کریں کہ آپ کوئی چیز لکھیں اور وہ نظر نہ آئے، آپ جب دیکھنا چاہیں جب نظر آئے، پیاز کا فارمولہ ہے، وہ طریقہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ، اسے چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلیے۔ بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں آنکھ کے لیے، کان کے لیے، درد کے لیے اور اثر جلے ہوئے کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہم بڑی دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اصل تو مقصد میرا یہی تھا کہ میں آپ کو قوت باہ کا ایک نسخہ بتلاؤں پیاز سے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں اور میرے آگے ہی میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ آدمی پریشان رہتا ہے، مردانہ کمزوری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لمبی چوڑی بات نہیں، کہیں دور نہیں جانا، اب اسے سب سے پہلے پیاز پر غور کرنی ہے، پیاز کی خوبیاں دیکھنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کو 20 تولہ پیاز کا رس، 20 تولہ پیاز کا رس اور 20 تولہ شہد، شہد بھی گھر پہ ملے گا، پیاز کا رس نکال لیں، گھر پہ خرید کے لے آئیں، نکال لیں بہتر رہے گا۔ 20 تولہ پیاز کا رس اور 20 تولہ شہد، دونوں کو ملا کر شربت بنا لیں، دونوں کو مکس کر کے شربت تیار کر لیں، ملا کر 1.5 تولہ روزانہ، 20 40 تولہ ہوا، اور جب 1.5 تولہ استعمال کریں گے تقریباً 1 منتھ چلے گا، 1.5 تولہ روزانہ استعمال کریں گے تو ہماری نامردی کی شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی، ہمارے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنا، قطرے قطرے آنا، رک رک کے آنا، پیشاب کرنے کے بعد اعضائے تناسل میں درد ہونا، یا اس کی وجہ سے کمر کی طرف کو درد نکل جانا، یا ہمارے مردانگی کے اعتبار سے جو بھی کمزوری ہے، اس کے مسلسل 1.5 تولہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ ہو جاتی رہے گی۔ پیاز کے بڑے فوائد ہیں۔ میں نے آپ کو کسی موقع پر ایک حکیم کا واقعہ سنایا تھا کہ حکیم نے بادشاہ کو پیاز دے دی، بلیڈ، بال صاف کرنے والا، اور پیاز لا کے رکھ دی۔ حکیم نے بہت سارے نوٹ دیے، اشرفیہ دی، جواہرات دیے کہ لالچ آ جائے اور حکیم مجھے قوت باہ کا بہترین نسخہ دے دے۔ حکیم نے وہ تمام چیزیں لینے کے بعد بھی بلیڈ اور پیاز رکھ دی۔ کہنے لگے یہ کیا عجیب بات ہے؟ کہنے لگے میری زندگی کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے۔ بہرکیف یہ کچھ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے
پیاز کے استعمال کا طریقہ دیکھیں گے تو بڑا نفع ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، سلاد میں پیاز زیادہ استعمال کیا کریں، پیاز کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ہاں، پیاز بھوننے کے بعد، پیاز دوسری چیزوں میں ڈل جانے کے بعد اپنا اثر کم کر دیتی ہے، اور تازہ کچی پیاز اپنا اثر زیادہ رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش زیادہ تازہ اور کچی پیاز کے استعمال کی کریں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نسخوں سے جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں یا اس کی کوشش کر رہے ہیں وہ نفع اٹھائیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔